Part 2, Subject Biology, page number 4, topic Quranic teaching about animal and plant. اس ٹاپک میں ہم آپ کو سائنس کا انٹریکشن قرآن سے کرائیں گے، یعنی کہ جو بات ہمیں قرآن میں بہت پہلے بتا دی گئی ہے، سائنس اب اس کو ڈسکرائب کرے۔ اٹ مینس اللہ نے ہر چیز کو فوکس بہت پہلے ہی ایکسپلین کر دیا تھا اپنی کتاب قرآن مجید میں، اور سائنسدان اب صرف اور صرف اس کو ایکسپلینیشن میں، اس کی وضاحت میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہے، جو آپ کو پروف ان آیات کی مدد سے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ قرآن میں بہت پہلی باتیں ہمیں سب بتا چکی ہیں جو ہمیں اب پتہ چلا ہے۔ پہلی آیت دیکھیے، سورہ الانعام میں اللہ نے کہا ہے ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ نیکسٹ سورہ النور میں کہا ہے ہم نے ایک پاؤں والے پیٹ کے بل، بیلی کے بل چلنے والے، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے کریٹ کیے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب تک ان کی کریشن، ان کے وجود کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پر قرآن میں سورہ النور آیت 45 میں بہت پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اس میں سے پیٹ کے بل کو ہم نے ریپٹائل کا نام، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے میملز، برڈس، ایفس کا نام دے دیا۔ اسی طرح اور جو قرآن میں یہ بات کہی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا۔ سائنس نے اس پانی کے کیا نام دیا؟ ایجپشین سائنٹسٹ عبداللہ یوسف علی نے پانی کو پروٹوپلازم کا نام دیا کہ ہماری باڈی کا زیادہ تر حصہ پروٹوپلازم سے ہے۔ قرآن میں یہ بات تو پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ ہماری باڈی پانی سے مل کے بنی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے آیات بنائی گئی، سورہ انعام آیت نمبر 100، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسایا جس کے نتیجے میں زمین میں بیج سے کوپل ہوئے، کوپل سے پودا بنا، پودے سے درخت، درخت سے پھل، پودے بنے۔ یہ قرآن میں بہت پہلے۔ اب سائنس ہمیں انہی بات کو کس طرح بیان کرتی ہے؟ ہم پودے لگائیں، بیج ڈالیں مٹی میں، اس میں پانی ڈالیں، پھر اس میں سے بیج ہوئے گا۔ اور قرآن نے یہ پروسیجر ہمیں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے آسمان سے بارش برسایا، بارش کے ذریعے اس میں بیج سے کوپل ہو گئے جو سبزہ زار بنا، اس میں فروٹ لگائے، پھل لگائے ہمارے ذائقے کے لیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے آیات ہیں۔ آ جائیے پیج نمبر 5 پر، جس میں سورہ طٰہٰ، سورہ رعد، سورہ الانعام، مختلف آیات اور صورتوں میں بہت کلیئر بتا دیا ہے کہ ہم نے زمین ایک وہی جو ہے تم لوگوں کو زمین کا کیا بنایا ہے، ہمیں فرش، ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے، پانی برسایا اور اس میں مختلف قسم کی اسپیشیز کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے زمین پر کھیتی باڑی طور پر پودوں کی نشوونما کے لیے زمین میں کئی قطعات میں، دوسرے میں ہم نے مختلف قسم کی ورائٹی آف پلانٹس لگائے، کھجور کے درخت لگائے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، مختلف برانچیں، ان سب کو ہم نے پانی پرووائڈ کیا، ہمارے لیے ذائقے دار پھل دیتے ہیں۔ ہمارے لیے مختلف قسم کی ورائٹی آف ویجیٹیشن ہے، سبزیاں ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں ڈاکٹر بھی ہمیں کیا کھانا پرسکرائب کرتے ہیں کہ ویجیٹیبل کا ہے۔ یہ ویجیٹیبل قدرت نے قرآن میں بہت پہلے ذکر کر دیا تھا، اس کے اگانے کا طریقہ بتا چکا تھا۔ سائنس صرف اور صرف اس پہ کیا کر رہی ہے، امپلیمنٹیشن کر رہی ہے کہ ہم کیسے کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم سبزیاں اگائیں۔ اور قرآن میں یہ بات تو بہت پہلے ہی بتا چکے تھے کہ پانی ڈالیں گے، بیج سے کوپل ہوگا اور سبزیاں بنیں گی، مختلف قسم کے ہمارے لیے ذائقے کے لیے میوہ وغیرہ سب۔ سورہ انعام کی بھی سامنے اگر دیکھیں پلانٹ کے بارے میں بنتا ہے، کھجور کے درخت کو بنایا، اس کے لیے ہمارے کھانے کے ذائقے کے لیے کھجور کو درخت بنایا، اس میں سے کوپلیں نکالیں، ہمارے ذائقے بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کم آن دی پیج نمبر 6، سورہ نحل میں آیت نمبر 66، ٹھیک ہے، سے تمہارے لیے 4 پاؤں لیسن دیئر یور لیسن گیو یو ڈرنک دیئر بیلیز، ہم نے تمہارے لیے تمہارے 4 پاؤں والے عبرت ہیں،
ان کو پیٹوں پر گوبر دو۔ اب سمپل آپ خود سوچیں، کیٹل دودھ، گائے 4 پاؤں والے، پہلے سے ہم نے بتایا تھا کہ 4 پاؤں والے ہوں گے جس کے پیٹوں کے گوبر ہے، اس سے ہم خالص دودھ۔ اب یہ دودھ سائنس اب ہمیں بتا رہی ہے کہ دودھ پیے، دودھ میں کیلشیم ہے۔ قدرت نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمیں 4 پاؤں والے ایسے کیٹل کریں گے جس کے دودھ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اس کے گوبر کھاد کے طور پہ کام آئیں گے۔ یہ قرآن میں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا، اور سائنس ہمیں اب بتا رہی ہے کہ گوبر کس سے بنتا ہے، ہم دودھ کس سے حاصل کرتے ہیں، میٹ کس سے حاصل کرتے ہیں۔ سورہ الحجر میں بھی زمین کو ہم نے پلایا، زمین کو ہم نے بنا کر رکھا پہاڑ ایک سنجیدہ۔ تو یہ تمام آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں واضح کر دی ہے، سمجھنے والوں کے لیے عقل ہونی چاہیے۔ سورہ یاسین میں وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کو پلانٹ اور خود ان چیزوں کو خبر نہیں، ایک دوسرے کو آپس میں جوڑے رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت آپ کے سامنے، سورہ نحل آیت نمبر 68 اینڈ 69۔ اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ اس میں آپ خود ایک معمولی سے دیکھیں، ہیبیٹیشن آف یور ٹری وچ ہیج آف سمپل۔ اس صورت میں ایک اگر آپ شہد کی مکھی کیا حیثیت ہے، اس کی شہد میں کتنی تاثیر ہے جو ہر بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ چھتری لوگوں کے ہر قسم کے میوہ کھانے پر یہ تمام ہمیں قسم ہے بیلیز کی ڈرنک سے ہم یوج سے کیا بناتے ہیں، پھر ڈرنک مشروبات میں شامل کریں، اپنے ادویات کے لیے استعمال کریں۔ یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں اینیمل اور پلانٹ کے بارے میں بہت پہلے ہی ذکر تھا۔ صرف سائنسدان نے کیا کیا، صرف اور صرف ہمارے سامنے اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ سائنسدان اتنی ترقی دنیا کر چکی ہے، پر کوئی ایک سائنسدان سے بولے ایپل بنا کے دکھا دیں، آپ کے لیے کسی ٹائپ کی ویجیٹیبل بنا دیں، نو اٹ از ناٹ پاسبل۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی واحد ذات ہے جو ان سب کی کریشن کر سکتا ہے۔ کون سی ویجیٹیبل کیسے بنانے ہیں، کون سے آدمی کو کب بنانے ہیں، یہ صرف اور صرف کون بتاتا ہے، اللہ۔ کسی کو کتنا صرف سائنس کس لیے رکھی ہے، صرف جاننا، کیونکہ سائنس کیا ہے، جاننا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں اور سائنس کی برانچ میں سے ہم کیا جاننے جا رہے ہیں، بایولوجی، اور بایو کیا ہے، لائف، تو ہم کس کے بارے میں جان رہے ہیں، لائف، اور لائف میں بھی کون سی لائف، دو، بوٹنی زولوجی۔ بوٹنی اسٹڈی آف پلانٹ، زولوجی اسٹڈی آف اینیمل، ان سب کا ریلیشن اللہ نے قرآن میں مختلف آیات کے ذریعے ایکسپلین کر دیا کہ پلانٹ پودے زمین میں کس طرح اگائے جائیں، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، بیلی کے پر چڑھنے والے سے آپ کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان سے دودھ گوشت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، درختوں سے آپ پھل پودے کیسے حاصل کرتے ہیں، کون سے کیڑے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری نالج گیون ان آور قرآن پاک، جو ہمیں پروف کرتا ہے کہ ہم واحد ایک ایسی ہماری کتاب ہے جس میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، لا علم ہے۔ تو ہمیں فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں، تو ہماری لائف بہت آسان ہو جائے گی، اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا قدرت کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ بے شک ہم خدا کی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ یہ ہمارا پارٹ 2 تھا بایولوجی کا، چیپٹر نمبر 1۔ تھینک یو سو مچ۔